حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اگر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھک دیتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپی ہوتی ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تو تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کے قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ زندگی میں کسی بھی چیز سے زیادہ پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو ساری زندگی خریدا اور بیچ دیا جائے گا۔ اور جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ اپنی آواز کے بجائے دلیل کو بلند کیجیے، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہماری جذبات سے کھیلتے ہیں۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جسے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ رب جانتا ہے۔ بے شک خواہش کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ کڑواہٹ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت بھی پسند کرتا ہو جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ قدر کرو ان کی جو بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے لوگ زیادہ ہیں۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ محبت کرتے ہیں تو پھر ان کو محبت ضرور دینا جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں لیتا جب تک کہ اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو ان کی باتیں غور سے سنا کریں، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ کسی کی تباہ حال پر خوش نہ ہوا کرو، خبر نہیں کہ کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی۔ نماز میں دل، تنہائی میں سوچ، محفل میں زبان اور راستے میں نگاہ۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔
अच्छा दोस्त हाथ व आँख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आँख रोती है, और जब आँख रोती है तो हाथ साफ करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हो तो किसी से उम्मीद न लगाओ और ना ही किसी से शिकवा करो। किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो उसको बता दो, क्योंकि ज़िंदगी मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। तुम्हारे लिए बेहतरीन ताल्लुक़ वह है जो तुम्हारे ऐब जानकर भी तुमसे ताल्लुक़ न तोड़े। बेशक वह ताल्लुक़ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। अल्लाह पाक जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छे रहो, लेकिन बुरे के साथ कभी बुरे मत बनो, क्योंकि तुम पानी से खून साफ़ कर सकते हो लेकिन खून से खून नहीं। और जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है तो उस आसमान की तरफ देखना, वहाँ वह अल्लाह है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। दुनिया में गरीब वह नहीं है जिसके पास दौलत नहीं है, बल्कि गरीब वह है जिसके पास अच्छे दोस्त नहीं हैं। नमाज जिस इंसान की आदत बन जाती है, कामयाबी भी उसका मुकद्दर बन जाती है। बेशक इंसान के लिए बेहतरीन और सच्चा ताल्लुक़ अल्लाह का है, क्योंकि अल्लाह इंसान के ऐब देखने के बावजूद भी ताल्लुक़ नहीं तोड़ता है। अच्छा इंसान तो वह है जो किसी का दिया हुआ गम भूल जाए, मगर किसी का दिया हुआ प्यार ज़िंदगी भर ना भूले। सब्र करने वालों का मुकदमा अल्लाह ताला खुद लड़ता है, और जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ अल्लाह होता है। ज़िंदगी में हमेशा दो लोगों से दूर रहने की कोशिश करो। नंबर 1 मसरूफ़, नंबर 2 मगरूर। मसरूफ़ अपनी मर्ज़ी से बात करता है और मगरूर मतलब से याद करता है। और जब कोई तन्हा चलना शुरू कर देता है तो अल्लाह ताला हाथ थाम लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। नमाज चेहरे का नूर है और कुरान दिल का सुकून। वजू से शक्ल, कुरान से अक्ल और नमाज से नस्ल पाक होती है। इंसान अल्लाह का जितना ज़्यादा शुक्र करता जाएगा, अल्लाह उतना ही ज़्यादा अता करता जाएगा। सच्ची मोहब्बत और दोस्ती ज़िंदगी के हर तूफ़ान का सामना कर सकती है, मगर एक गलतफहमी इन दोनों में दरारें डाल सकती है। दुख पर पछतावा न करो, हो सकता है तुम वह खुशनसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा है। अगर इंसान के ज़िंदगी में दुख न होता तो वह रब के साथ अपने दुआ का रास्ता कैसे निभाता, क्योंकि इंसान मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करता है। मुसलसल दस्तक देने से दरवाज़ा खुल ही जाता है, इसलिए अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, हमेशा दुआ करते रहना। 3 चीज़ें कभी वापस लौट कर नहीं आती हैं। नंबर 1 गुज़रा हुआ वक्त, नंबर 2 बोले गए अल्फाज, और नंबर 3 टूटा हुआ भरोसा। अपने ज़मीर की अदालतों में जाया करो, क्योंकि वहाँ कभी गलत फ़ैसले नहीं होते। जो शख्स अल्लाह ताला की बंदगी अख्तियार करता है, अल्लाह ताला हर चीज़ को उसका ग़ुलाम बना देता है। अल्लाह से खौफ के ज़रिए इज़्ज़त हासिल करो। बड़ा इंसान वह है जिसकी महफिल में कोई खुद को छोटा न समझे। अल्लाह अज़्ज़ो वजल हर मुसीबत में बेहतरीन पनाह है और हर सख्ती में बेहतरीन सहारा। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती है।
بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے کیوں نہ ہو۔ روزانہ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گزارا کرو، کیونکہ کل قیامت کے روز وہ وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ظالم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی، اور پھر جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، خبردار اس پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ ظالم کی حکومت اس کے موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر شہیدوں کی حکومت ان کی شہادت سے شروع ہوتی ہے۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ کریم وہ شخص ہے جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن سے کوئی صلہ ملنے کی امید نہ ہو۔ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر اکسائے گا۔ گزشتہ نعمتوں پر شکر کرنا آئندہ نعمتوں کا سبب بتانا ہے۔ لوگوں کا تمہارے پاس اپنی حاجتوں کو لے کر آنا یہ پروردگار عالم کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت سے غافل نہ رہو۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت تمہارے پاس سے پلٹ کر کسی اور کے پاس چلی جائے۔ جو انسان تم پر زیادہ یقین کرتا ہے وہ تمہارا حقیقی دوست ہے، اور جو تمہاری تعریفیں کرتا ہے وہ گویا تمہارا دشمن ہے۔ اے ابن آدم، تھوڑا سوچو اور غور کرو اور بتاؤ کہ دنیا پر حکومت کرنے والے حکمران کہاں ہیں جنہوں نے دنیا کی جگہوں کو آباد کیا تھا؟ اس قوم کو کبھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خریدی ہو۔ قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہوگا۔ اگر دنیا میں شدت سے تمہیں غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اور جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آیا کریں۔ مال و جان کا چلے جانا نقصان نہیں ہے، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو بھی دے جن کو ان سے کوئی امید نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے، اور تکبر کرنے والوں کو اپنا دشمن رکھتا ہے۔ جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کیا جائے تو تم اس سے بہتر تحفہ جواب میں دیا کرو۔ جو اپنے بھائی کے دنیاوی ضرورتوں میں کام آیا، اللہ اس کے آخرت کی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمے نہ لو۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں، یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ ایک مسجد کے دیوار پہ لکھا تھا، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پوری زندگی بدلنے کے لیے ایک سچی توبہ کافی ہوتی ہے،
اللہ ہماری زندگی کو ایسی توبہ کے ساتھ اپنی رضا کی طرف موڑ دے۔ آمین ثم آمین۔